الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ عز و جل تفسیر صراط الجنان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کی رضا کی نیت کرتا ہوں، آپ بھی اللہ رب العزت کی رضا کی نیت سے سننے کی نیت کر لیں، اور تمام مسلمانوں کے ایصال ثواب کے لیے بھی اس کو پڑھوں گا، اور اس بات کی بھی نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل جو بھی اس سے سبق سیکھنے کو ملا اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو کہیں گے یہ تو وہی رزق ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں ملتا جلتا پھل پہلے دیا گیا تھا۔ اور ان جنتیوں کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں کو خوشخبری دو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ قرآن میں ترغیب یعنی ڈرانے کے ساتھ ترغیب بھی ذکر فرماتا ہے، اسی لیے کفار اور ان کے اعمال و عذاب کے ذکر کے بعد مومنین اور ان کے اعمال و ثواب کا ذکر فرمایا اور انہیں جنت کی بشارت دی۔ صالحات یعنی نیکیاں وہ عمل ہیں جو شرعاً اچھے ہوں، ان میں فرائض و نوافل سب داخل ہیں۔ یہاں بھی ایمان اور عمل کو جدا جدا بیان کیا، جس سے معلوم ہوا کہ عمل ایمان کا جزو نہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور انہیں ملتا جلتا پھل دیا گیا۔ جنت کے پھل رنگت میں آپس میں ملتے جلتے ہوں گے مگر ذائقے میں جدا جدا ہوں گے، اس لیے ایک دفعہ ملنے کے بعد جب دوبارہ پھل ملیں گے تو جنتی کہیں گے کہ یہ پھل تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے، مگر جب وہ کھائیں گے تو اس سے نئی لذت پائیں گے اور ان کا لطف بہت زیادہ ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے کہ انہیں دنیاوی پھلوں سے ملتے جلتے پھل دیے جائیں گے تاکہ وہ ان پھلوں سے مانوس رہیں، لیکن جنتی پھل ذائقے میں دنیاوی پھلوں سے بہت اعلیٰ ہوں گے۔ ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں۔ جنتی بیویاں خواہ حوریں ہوں یا اور سب کی سب تمام ناپاکیوں اور گندگیوں سے مبرہ ہوں گی، نہ جسم پر میل ہوگا نہ کوئی اور گندگی، اس کے ساتھ ہی وہ بدمزاجی اور بد خلقی سے بھی پاک ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ جنتی نہ کبھی فنا ہوں گے اور نہ جنت سے نکالے جائیں گے، لہٰذا جنت اور اہل جنت کے لیے فنا نہیں۔ یا اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے میرے والدین، بہن بھائیوں اور تمام ایمان والوں کی بخشش و مغفرت فرما، ایمان پر سلامتی اور عافیت عطا فرما اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب فرما۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی پڑا ہے اس پہ جو اللہ رب العزت نے اپنے کرم کے شایان شان ثواب عطا فرمایا ہے
وہ ثواب تمام مسلمانوں کی خدمت میں پیش فرمائے۔ خاص طور پر ان مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ جن مسلمانوں کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہا، جو مسلمان لاوارث ہیں، جن کی نسلیں ختم ہو چکی ہیں، وہ سب قبروں کے اندر دعاؤں کے منتظر رہتے ہوں گے، تو ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے لیے بخشش و مغفرت فرمائے۔ اور ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو مسلمان ہمارے ظلم کا شکار ہوئے، ہماری زیادتیوں کا شکار ہوئے، جن کے حقوق ہم نے ادا نہیں کیے، جن کے حقوق دبا کر رکھے ہوئے ہیں۔ آج اتنا یہ معاملہ تو ہے کہ کوئی کسی کا حق دیتا ہوا نظر نہیں آتا۔ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ دوسروں کے گھروں میں جو اب چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے تو ان گھروں میں بھی دیواریں دے کر حصے بکھرے کر دیے جاتے تھے۔ وہ گو کہ بعض اوقات شرعی طور پر نہیں ہوتے تھے، چونکہ محلے کے چند بڑے لوگ بیٹھ کر اس کا فیصلہ کر دیا کرتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ آج کل تو وہ بھی نہیں ہوتا۔ آج کل ہر بندہ جو ہے وہ ظالم بنا ہوا بیٹھا ہے، دوسرے کے حصوں پر ناگ بنا ہوا بیٹھا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی بھی انسان کو مانگنی چاہیے۔ تو مجھ سے بھی جو گناہ ہوئے میں سب سے معافی مانگتا ہی رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی توبہ کیے ہیں۔ لیکن بعض بندے یہ سمجھتے ہیں کہ یار کسی سے اگر کوئی جرم ہو گیا، کوئی گناہ ہو گیا، تو اس کے بعد بس اس کا بیڑا غرق ہو گیا، اور اب اس سے تو دین کا نام لینے ہی نہیں چاہیے، اب تو اسے بالکل شریعت پر عمل کرنا ہی نہیں چاہیے، اب اسے بالکل حرامیوں والی زندگی، کنجروں والی، ذلیلوں والی زندگی جو ہے وہ اسے گزارنی چاہیے، کیونکہ یہ جہنمی ہو چکا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان باتوں سے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں رحمت کی امید دلائی ہے۔ توبہ کر کے اللہ پاک کی بارگاہ میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ وہ خوشی کا جو ہے وہ اظہار فرماتا ہے، جیسی خوشی اس کے لائق ہے۔ خوشی کا مطلب یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کا مطلب یہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح ہم جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور کہکے لگاتے ہیں اور ہنسیاں کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا اس بندے کو مل جاتی ہے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اگر دنیا میں تو دیکھیے آپ کسی کا بھی گناہ کریں گے نا، کسی کا حق دبائیں گے، کسی پر ظلم کر دیں گے، کسی پر زیادتی کر دیں گے، تو وہ آپ کو ساری زندگی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کہے گا اس جو ہے نا حرام خور کو بالکل جو ہے وہ معاف نہیں کرو۔ لیکن اللہ پاک ایک ایسی ذات ہے، اللہ پاک کی یہ صفت ہے کہ وہ التواب ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو جب کوئی بندہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کھلی رضا سے اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے، اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ تو دنیا والے معاف نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مالک کی بارگاہ میں جھکیں جو ہمیں معاف کرنے والا ہے، اور جو معاف نہیں کرتا اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، یا جو بدلہ نہیں لیتا اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور ہم سے اگر کسی نے بدلہ لینا ہے تو بدلہ لے لے، معاف کرنا ہے تو معاف کر دے، قیامت کے دن تک جانا ہے تو وہ اس کی مرضی کہ ہم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو یہ نیت رکھتے ہوئے جو ہے گناہوں سے توبہ کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یقین رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جن کی ہم توبہ کرتے ہیں اور جن کے لیے ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، قصاص کے لیے پیش کرتے ہیں، تو اللہ تعالی ہمارے وہ گناہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔